ابو العاص نبوت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ نے حضرت زینب سے کہا، تیری خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ حضرت زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربی کا رشتہ زینب کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے جس میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ ابو العاص سے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھا۔ جب واپس آیا تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوا تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ وہ سن کر اٹھ کر باہر نکل گئے اور کہا کہ تم دوسرے عقیدے کی ہو چکی ہو، دور رہو اب مجھ سے۔ حضرت زینب خوفزدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص نے فرمایا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو عقیدے کا مسئلہ تھا۔ حضرت زینب نے فرمایا، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی اور نہ ہی میرے ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹے تھے۔ وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں، میری ماں میری بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرا چچا زاد بھائی علی ابن طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تمہارے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص نے کہا، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلا دیا۔ تیرے ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملامت نہیں کرتا ہوں، بس میں اپنی قوم سے دغا نہیں کروں گا۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس رہو۔ وقت گزرتا گیا، دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ زینب خوف زدہ تھی کہ اس کا شوہر اس کے ابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا میں اپنے ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھو دوں۔ ابو العاص بن ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو دماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے ہیں۔ زینب پوچھتی رہی کہ میرے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے ہیں، جس پر زینب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر پوچھا، میرے شوہر کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنا لیا۔ زینب نے کہا کہ میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین ختیجہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربی کے بھائی کو دے کر اپنے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے۔ اچانک اپنی زوجہ حضرت ختیجہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ فدیہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص بن ربی کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو ختیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ شخص برا دماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ جلد ہی آپ لوگوں کی
خدمت میں حاضر کروں گا. ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.